نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، وہ گروہ جس سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے زمین میں غلبہ اور اقتدار عطا کرتا ہے، اس کی صفات کا تذکرہ چل رہا ہے، اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پہلی صفت اخلاص اور للہیت، اور دوسری صفت محبت الہی جس کی مختلف علامتوں اور نشانیوں کا تذکرہ اس سے پہلے ہوا ہے۔ تیسری جو صفت ہے وہ خوف الہی۔ وہ ایسے لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر جس طرح سے اہل ایمان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اسی طرح سے اہل ایمان کے دل میں سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر جو خوف ہوتا ہے وہ اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام اور فرمانبرداری کی حالت۔ والذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون۔ اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ۔ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کوئی غلط کام ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو انہیں اللہ کی یاد آتی ہے، وہ ڈر جاتے ہیں، وہ کانپ جاتے ہیں۔ اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ تقوی کی صفت سے متصف ہوتے ہیں۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کس کیفیت کو کہتے ہیں؟ تقوی یہ کیفیت ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کا جاہ و جلال، اس کی ذات اور اس کی صفات کا تصور، اس کے سامنے جواب دہی کا احساس، اس کی نگرانی کا احساس، یہ اتنا مستحضر ہو، اتنا قوی ہو کہ وہ جہاں بھی ہو اس کو یہ یاد رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ سب سے چھپ سکتا ہے، اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ سب سے بچ سکتا، اللہ سے نہیں بچ سکتا۔ اس کی نگرانی ہر جگہ ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔
وہ نگاہوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے، اور سینوں کے اندر جو وسوسے ہیں، خیالات ہیں، ان سے بھی وہ واقف ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، چاہے اسے ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، اللہ کے یہاں حساب دینا ہے۔ یہ تصور جب مضبوط ہوتا ہے اور یہ چیز جب ذہن میں تازہ اور مستحضر رہتی ہے، آدمی کہیں بھی ہو اس کو اللہ کی نگرانی کا احساس ہوتا ہے۔ اسی کیفیت کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی کیفیت کا نام ہے خشیت الہی، اللہ کی نگرانی کا احساس۔ تو جس آدمی کو اللہ کی نگرانی کا احساس ہوگا اور تنہائی میں یہ بات یاد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو وہ تنہائی میں بھی، اکیلے میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا۔ تقویٰ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے اور اللہ کو خوش کرنے والا کام کیا جائے، کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، کوئی باز پرس کرنے والا ہو یا نہ ہو، اس کے دل کے اندر ہی ایک پہرا ہوتا ہے۔ اسی پہرے کو، اسی کیفیت کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اس کا ضمیر ملامت کرے گا اگر وہ کوئی غلط کام کرے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا۔ تو یہ جو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے، قرآن نے اس بات کو واضح طور سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب، تم نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ اگر کوئی یوم الحساب نہ ہو، اگر حساب کتاب کا کوئی دن نہ ہو، اگر نیکوکاروں کو انعام نہ ملے، بدکاروں کو سزا نہ ملے، تو پوری کائنات بے مقصد ہو جائے گی۔ اس کائنات کا کیا مقصد ہوگا؟ یہاں ظلم ہے، یہاں زیادتی ہے، یہاں ناانصافی ہے، ظالم اور سرکش دندناتے ہوئے گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، اور جو نیک لوگ ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، ان کو ستایا جاتا ہے۔ تو اگر اس دنیا کے بعد کوئی دنیا نہ ہو، اگر آخرت نہ ہو، اگر یوم الحساب نہ ہو، تو یہ کائنات بے مقصد ہو جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ کائنات بے مقصد نہیں، امتحان کے لیے۔ ہر آدمی امتحان سے گزر رہا ہے، اور ایک دن آئے گا جس دن باز پرس ہوگی، نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا انعام ملے گا، سرکشوں کو ان کی سرکشی کی سزا ملے گی۔ اگر قیامت کے تصور کو ہٹا دیا جائے تو دنیا بے مقصد ہو جائے گی۔ اس لیے اس دن کا ڈر ہونا چاہیے، اس دن کا خوف کرنا چاہیے، جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا بھی تقاضا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، انصاف پسند ہے، اس لیے یوم الدین آئے گا، جس دن نیکوکاروں کو انعام ملے گا اور سرکشوں کو سزا ملے گی۔ تو جو قیامت کا دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا مظہر ہے، صفت عدل کا مظہر ہے۔ یہ کائنات کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، یہ کائنات ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کی گئی، ایک امتحان ہے جس سے سب لوگ گزر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کا خوف ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے، اور اس لیے بھی اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ اس کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں، اس کے سامنے کسی کا بس نہیں چل سکتا ہے، اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ جب تک موقع دیتا ہے، لیکن جب وہ پکڑتا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، زمین اور آسمان کی کوئی چیز پناہ نہیں دے سکتی، اس کے ہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی، اس کے ہاں کوئی فدیہ نہیں دے سکتا ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو سزا سے بچنے کے لیے بہت سے راستے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ کی عدالت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے، کوئی چیز کام نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کا خوف ہونا چاہیے،
اس لیے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں. جہاں جہاں قرآن مجید میں آخرت کا ذکر ہے، یوم الحساب کا ذکر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا ذکر ہے اور صفت قدرت کا ذکر ہے. قادر ہے، وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، حساب لینے پر قادر ہے. وہ کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی. جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا اور آسان. اور اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ ہر چیز سے واقف ہے، اس لیے پکا حساب لے گا. وہ حساب لینے کے لیے علم ہونا چاہیے، جانکاری ہونی چاہیے، تبھی آپ حساب لے سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم سے کوئی چیز باہر نہیں. ہر چیز کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، سورہ مجادلہ نازل ہوئی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. سن لیا اللہ نے اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے سلسلے میں شکایت لے کے آئی ہے اور اللہ تک اپنی شکایت کو پہنچا رہی ہے آپ کے ذریعے سے. یہ حضرت خولہ کا ذکر ہے. حضرت خولہ کے شوہر نے زہار کر لیا تھا. زمانے جاہلیت میں ایک یہ بری بات رائج تھی کہ وہ اپنی بیوی سے ناراض ہوتے تھے تو کہہ دیتے تھے انت علیہ کظہر امی، تم میرے لیے ایسے جیسے ہماری ماں کی پیٹھ، تو حرام ہو. تو ہمیشہ کے لیے گویا حرام ہو جاتی تھی. اس کو زہار کہتے. اسلام میں واقعہ پیش آیا، حضرت خولہ کے ساتھ ان کے شوہر نے یہ بات کہہ دی تو وہ اپنی شکایت لے کر کے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس کا کیا حل ہے. حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ خولہ جب آئیں تو حجرے میں تھی اور اتنا آہستہ آہستہ بات انہوں نے کیا کہ میں نہیں سن سکی. اور چھوٹا سا حجرہ، بہت بڑا حجرہ بھی نہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حجرے میں موجود تھی، خولہ کی بات میں سن نہیں سکی. انہوں نے رازدارانہ انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی شکایت رکھی اور اللہ تعالیٰ نے سن لیا اور قرآن کی آیت نازل ہوئی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. سبحان اللہ، ہر چیز کا سننے والا. اسی کمرے میں حضرت عائشہ نہیں سن پا رہی اور اللہ تعالیٰ جو عرش پر متمکن اور جلوہ افروز ہے وہ سن رہا ہے. اور اس نے کہا کہ ہم نے سن لیا ہے اور اس کا حل نازل ہوا. اس کا کفارہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے جو اس کا کفارہ ادا ہو. تو اس کا علم اتنا وسیع، ہر چیز سے وہ واقف ہے. جو کام ہم اجالے میں کرتے ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے، جو کام ہم اندھیرے میں کرتے ہیں اس سے بھی واقف. جو کام ہم تنہائی میں کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو لوگوں کے درمیان کرتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نامہ اعمال سب کا ان کے ہاتھ میں دے دے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا کٹا چٹھا پڑھ لو اور حساب خود لے لو. کسی اور کی ضرورت نہیں. تم کو انعام ملنا چاہیے کہ تم کو سزا ملنی چاہیے، اپنا نامہ اعمال پڑھ لو. جیسے کسی کے سامنے ایک جو ہے اس کی جو ہے ویڈیو دکھا دی جائے، دیکھ لو تم کیا کر کے آ رہے ہو، تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے. اور انسان جب دیکھے گا تو کہے گا مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا. کیسا نامہ اعمال ہے، کیسا یہ ریکارڈ رجسٹر ہے کہ اس میں نہ تو کوئی چھوٹا عمل درج ہونے سے چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا عمل چھوٹا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے. اس لیے ڈرنا چاہیے اللہ سے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے. وہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا. مظلوموں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، ذاتی ہوئی ناانصافی، وہاں ان کو انصاف ملے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا اس دن کی میں بادشاہ ہوں. کہاں گئے وہ لوگ جو دنیا میں اپنی بادشاہی کا اعلان کرتے تھے، فرعون بنے ہوئے تھے، انسانوں پہ ظلم کرتے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ؟
تو جس کے دل میں یہ تصورات ہوں گے، ان چیزوں پر ایمان ہوگا، ڈرے گا، وہ اللہ سے خوف کھائے گا۔ تو اہل ایمان کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں ہوتا ہے، یوم الحساب کو وہ یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں مسجد نبوی میں خطاب کر کے کہا کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو وہ بدلہ لے لے، تاکہ قیامت میں مجھے رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک ایک چیز کا وہاں حساب کتاب ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مفلس وہی ہے۔ آپ نے ایک بار کہا کہ مفلس کون ہے، نادار کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، بہت ساری نیکیاں ہیں، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، لیکن اس نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، ناانصافی کی ہے۔ تو مظلوموں کو اکٹھا کیا جائے گا اور ان کو بدلہ دیا جائے گا، اور وہاں جو بدلہ ہوگا اعمال کے ذریعے سے ہوگا، تو اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی، اور اس کے بعد حساب پورا نہیں ہوگا تو ان کے گناہوں کا وبال اس کے سر ڈالا جائے گا اور اسے جہنم میں گھسیٹ کے پھینکوا دیا جائے گا۔ اس کی جو نیکیاں تھی اس کے کام نہیں آ سکی، اس لیے کہ اس نے ظلم کیا تھا۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وَالَّذِينَ هُم مِّن خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے خوف کھاتے ہیں، تنہائی میں اپنا حساب لیتے ہیں کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی، ایسے لوگ کہتے تھے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ کے پھینک دیا جاتا، حساب کتاب کی نوبت نہیں آتی۔ جن کے اعمال اتنے اچھے تھے وہ ڈرتے تھے، اللہ کے رسول ڈرتے تھے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اہل ایمان وہ ہیں جو رات میں اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ۔ اللہ سے جو ہمارا خوف ہے وہ اللہ کے قریب ہمیں پہنچاتا ہے، ایسا خوف نہیں کہ ہم بھاگ جائیں۔ جیسے ماں سے بچہ ڈرتا ہے تو ماں سے چپک جاتا ہے، یہی ہم کو پناہ ملے گی۔ تو اللہ سے جو خوف ہے، یوم الحساب کا جو خوف ہے، وہ اور اللہ سے ہمیں قریب کرتا ہے کہ وہی ہمیں کچھ نجات مل سکتی ہے، وہی ہماری دعاؤں کو سن سکتا ہے۔ تو اور زیادہ عبادت کی طرف رجحان ہوتا ہے، دعا، استغفار، توبہ، تنہائی میں یاد کرنا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جن خوش نصیب لوگوں کو حشر کے میدان میں عرش الہی کا سایہ ملے گا، اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسے لوگ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کریں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ آنسو کیوں جاری ہوتا؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ لوگ ہمیں نہیں جانتے ہیں لیکن ہم تو اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ آدمی تنہائی میں جب اپنا حساب لیتا ہے، محاسبہ کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے، تو اس کو اپنی کمیاں سمجھ میں آتی ہیں، اپنے گناہ سمجھ میں آتے ہیں، کوتاہیاں سمجھ میں آتی ہیں، تو وہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ عرش الہی کے سائے میں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام اتنا اونچا تھا، اتنا بلند تھا، کس طریقے سے خشیت الہی سے روتے تھے۔ آپ رات میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے، ہچکی بندھ جاتی تھی، آیتیں پڑھتے تھے، آیت عذاب، قیامت کا تذکرہ آتا تھا، دہراتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی ہنڈی چڑھی ہوئی ہو چولہے پر اور اس کی جو آواز آتی، اس طرح کی آواز آتی تھی۔ اور آپ سے جب کہا گیا کہ آپ تو اتنے اونچے مقام پر فائز ہیں، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا قدم سوج جاتا تھا، نماز تہجد میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے، تو آپ نے کہا فلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں اپنے گھر کے صحن میں رات میں نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تو ہچکیاں بندھ جاتے تھے، اور مشرکین کے سردار چھپ کے آ کے سنتے تھے۔ قرآن کی جو تاثیر تھی،
حضرت ابوبکر صدیق کی جو کیفیت تھی، اس کو سن کے، اس کو دیکھ کر کے وہاں چھپ چھپ کر کے لوگ آ کر کے سنتے تھے، دیکھتے تھے. یہ حال تھا اللہ کے رسول کا اور صحابہ کا. ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے، تنہائی میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا چاہیے، توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. خوف الہی اور خشیت الہی کی کیفیت ہوتی ہے. یہ پسندیدہ گروہ کی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے. یہ اللہ سے اور قریب کرنے والی چیز ہے. اور جتنا ہم قرآن کو پڑھیں گے، اس کی آیتوں پر غور کریں گے اور اس کائنات کے اوپر غور کریں گے، اپنا احتساب کریں گے، احتساب جائزہ تنہائیوں میں، اتنا ہی اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا. خوف کی بھی کیفیت پیدا ہوگی اور امید بھی اللہ ہی سے ہے. وہی معاف کرنے والا ہے، وہی توفیق دینے والا ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ خوف اور رجا کے درمیان رہتا ہے. اگر صرف خوف کی کیفیت ہوگی مایوس ہو جائے گا، اور اگر صرف امید کی کیفیت ہوگی ڈھیٹ ہو جائے گا. الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے. اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے. حضرت عمر نے کہا کہ اگر اعلان ہو جائے آسمان سے کہ جتنے لوگ ہیں سب کی مغفرت ہو گئی ایک آدمی کے سوا، تو مجھے ڈر ہوگا کہیں میں ہی تو نہیں وہ بد نصیب ہوں. یہ خوف الہی ہے. اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جتنے لوگ ہیں سب کے اوپر عذاب ہوگا سوائے ایک کہ وہ بچ جائے گا، مجھے امید ہوگی کہ شاید میں ہی بچ جاؤں گا. اللہ سے خوف، اللہ سے امید، اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. دونوں کے درمیان توازن اور بیلنس ضروری ہے. اسی لیے قرآن میں صفت رحمت کا بھی ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت غضب کا بھی ذکر ہے. وہ معاف کرنے والا ہے. اس نے اعلان کیا ہے کہ میرے بندو میری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے. لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. جس طرح سے وہ عذاب دیتا ہے کوئی عذاب نہیں دے سکتا، اور جس طرح سے وہ باندھے گا اس طرح سے کوئی باندھ نہیں سکتا. تو اللہ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے اور اللہ کی پکڑ کا خوف ہونا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.